کہا جاتا ہے کہ سلطان عبد الحمید کے دور حکومت میں یہودیوں کے ایک وفد نے خلیفہ سے ملاقات کی تھی۔ یہ 19ویں صدی کے اواخر کی بات ہے۔ اس زمانے میں خلافت عثمانیہ بے حد کمزور ہو چکی تھی، ترکی کی مالی حالت خستہ تھی، حکومت بھی مقروض تھی۔ اس وفد نے خلیفہ سے کہا تھا کہ اگر آپ بیت المقدس اور فلسطین ہمیں دے دیں تو ہم خلافت عثمانیہ کا سارا قرضہ اتار دیں گے اور مزید کئی ٹن سونا بھی دیں گے۔ اس گئے گزرے خلیفہ عبد الحمید کی دینی حمیت دیکھیے کہ اس نے وہ جواب دیا جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ خلیفہ نے اپنی پاؤں کی انگلی سے زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر اپنی ساری دولت دے کر تم لوگ بیت المقدس کی ذرا سی مٹی بھی مانگو گے تو ہم نہیں دیں گے۔ اس وفد کا سربراہ ایک ترکی یہودی کراسو افندی تھا۔ بس پھر کیا تھا، خلافت عثمانیہ کے خلاف سازشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چنانچہ چند برسوں بعد جو شخص مصطفی کمال پاشا کی طرف سے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کا پروانہ لے کر خلیفہ عبد الحمید کے پاس گیا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہی ترک یہودی کراسو افندی ہی تھا۔ خود مصطفی کمال پاشا بھی یہودی النسل تھا۔ اس کی ماں یہودن تھی اور باپ ترک قبائل مسلمان تھا۔ پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ترکی میں نوجوان ترکوں کا غلبہ شروع ہو گیا۔ یہیں سے ینگ ٹرکس کی اصطلاح نکلی، جنہوں نے مصطفی کمال پاشا کی قیادت میں اسلام پسندوں پر مظالم ڈھائے، علماء کا قتل عام کیا، نماز کی ادائیگی اور تمام اسلامی رسومات پر پابندی لگا دی۔ عربی زبان میں خطبہ، اذان اور نماز بند کر دی گئی۔ مساجد کے اماموں کو پابند کیا گیا کہ وہ ترک زبان میں اذان دیں، نماز ادا کریں اور خطبہ پڑھیں۔ اسلامی لباس اتروا کر عوام کو یورپی کپڑے پہننے پر مجبور کیا گیا۔ مصطفی کمال پاشا اور اس کے ساتھی نوجوان ترکوں نے ترکی میں اسلام کو کچلنے کے لیے جتنی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا اور مسلمانوں کو جتنا نقصان پہنچایا، اس کی مثال روس اور دیگر کمیونسٹ ملکوں کے علاوہ شاید کہیں نہ ملے۔ خلافت عثمانیہ کے اندرون ملک یہودیوں نے جو سازشی جال پھیلایا تھا، اس کی ایک جھلک دکھلانے کے لیے خلیفہ عبد الحمید کا ایک تاریخی خط پیش کیا جاتا ہے جو انہوں نے اپنے شیخ ابو الشامات محمود افندی کو اس وقت لکھا تھا جب انہیں خلافت سے معزول کر کے سلانیکی میں جلاوطنی اور قید تنہائی پر مجبور کیا گیا تھا کہ امت مسلمہ کے نظام خلافت کی بیخ کنی کے لیے صہیونی طاقت نے کیسی سازشیں کی تھیں اور ان سازشوں میں کون شریک تھا۔ خلیفہ عبد الحمید کے خط کا اردو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ میں انتہائی نیاز مندی کے ساتھ طریقہ شاذلیہ کے اس عظیم المرتبت شیخ ابو الشامات افندی کی خدمت میں بعد تقدیم احترام عرض گزار ہوں کہ مجھے آپ کا 22 مئی 1913 کا لکھا ہوا گرامی نامہ موصول ہوا۔ جناب والا، میں یہ صاف صاف بتانا چاہتا ہوں کہ میں امت مسلمہ کی خلافت کی ذمہ داریوں سے از خود دستبردار نہیں ہوا، بلکہ مجھے ایسے کرنے پر مجبور کیا گیا۔ یونینسٹ پارٹی نے میرے راستے میں بے شمار رکاوٹیں پیدا کر دی تھیں۔ مجھ پر بہت زیادہ اور ہر طرح کا دباؤ ڈالا گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، مجھے دھمکیاں بھی دی گئیں اور سازشوں کے ذریعے مجھے خلافت چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ یونینسٹ پارٹی، جو نوجوانان ترک کے نام سے بھی مشہور ہے، نے پہلے تو مجھ پر اس بات کے لیے دباؤ ڈالا کہ میں مقدس سرزمین فلسطین میں یہودیوں کی قومی حکومت کے قیام سے اتفاق کر لوں۔ مجھے اس پر مجبور کرنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن تمام دباؤ کے باوجود میں نے اس مطالبے کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ میرے اس انکار کے بعد ان لوگوں نے مجھے 150 ملین اسٹرلنگ پاؤنڈ سونا دینے کی پیشکش کی۔ میں نے اس پیشکش کو بھی یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہ 150 ملین اسٹرلنگ پاؤنڈ سونا تو ایک طرف، اگر تم یہ قرۂ ارض سونے سے بھر کر پیش کرو تو بھی میں اس گھنونی تجویز کو نہیں مان سکتا۔ 30 سال سے زیادہ عرصے تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتا رہا ہوں۔ اس تمام عرصے میں نے کبھی اس امت کی تاریخ کو داغدار نہیں کیا۔ میرے آباء و اجداد اور خلافت عثمانیہ کے حکمرانوں نے بھی ملت اسلامیہ کی خدمت کی ہے، لہٰذا میں کسی بھی حالت اور کسی بھی صورت میں اس تجویز کو نہیں مان سکتا۔ میرے اس طرح سے صاف انکار کے بعد مجھے خلافت سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس فیصلے سے مجھے مطلع کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ مجھے سلانیکی میں جلاوطن کیا جا رہا ہے۔ مجھے اس فیصلے کو قبول کرنا پڑا کیونکہ میں خلافت عثمانیہ اور امت مسلمہ کے چہرے کو داغدار نہیں کر سکتا تھا۔ خلافت کے دور میں فلسطین میں یہودیوں کی قومی حکومت کا قیام ملت اسلامیہ کے لیے انتہائی شرمناک حرکت ہوتی اور دائمی رسوائی کا سبب بنتی۔ خلافت ختم ہونے کے بعد جو کچھ ہونا تھا ہو گیا۔ میں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں اور ہمیشہ اس کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس رسوائی کا داغ میرے ہاتھوں نہیں لگا۔ بس اس عرض کے ساتھ اپنی تحریر ختم کرتا ہوں۔ والسلام۔
خلیفہ عبد الحمید کے اس خط کا بغور مطالعہ کرنے سے بہت سے عقائد سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر غیر متزلزل یقین تھا۔ انہوں نے یہودیوں کی اتنی بڑی مادی پیشکش کو ٹھکرا دیا، ملت اسلامیہ کی تاریخ کو اپنے عہد میں داغدار ہونے سے بچائے رکھا۔ اہل اللہ اور اہل علم سے انہیں گہرا قلبی تعلق تھا۔ تزکیہ قلب اور روح کے لیے باقاعدہ سلسلہ شاذلیہ سے وابستہ تھے۔ یہود اور مغرب کی سامراجی طاقتوں کے سامنے عزم اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ اپنے دور خلافت میں یہودیوں کو سرزمین فلسطین میں قطع زمین کسی بھی قیمت پر خریدنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب تک ترکی میں خلافت عثمانیہ قائم رہی، اس وقت تک استعماری قوتوں کا فلسطین میں یہودی مملکت کے قیام کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔